اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسم ضمیر اور اس کی حالتیں پڑھیں گے۔ اسم ضمیر وہ اسم جو کسی شخص یا چیز کے نام کے بجائے بولا جائے، مثلا میں، ہم، تم، وہ، ان اور آپ وغیرہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ اس کی تین اقسام ہیں، تین حالتیں ہیں۔ پہلی ہے ضمیر فاعلی، دوسری ہے ضمیر مفعولی، تیسری ہے ضمیر اضافی۔ ضمیر فاعلی وہ الفاظ جو کسی جملے میں فاعل کی جگہ استعمال ہوں، ضمیر فاعلی کہلاتے ہیں۔ مثلا وہ سو رہا ہے، تم کھا رہے ہو، میں پڑھ رہا ہوں وغیرہ۔ ان جملوں میں وہ، تم اور میں ضمیر فاعلی کی مثالیں ہیں، اور وہ سو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کھا رہا ہے حالت فعل ہے۔ آگے جی ضمیر مفعولی، ایسے الفاظ جو مفعولی کی جگہ استعمال ہوں، ضمیر مفعولی کہلاتے ہیں۔ مثلا اسے سمجھایا گیا، تمہیں مارا گیا، آپ کو سبق یاد ہے۔ ان جملوں میں اسے، تمہیں اور آپ کو ضمیر مفعولی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ان پر فعل واقع ہوا ہے۔ فعل کا مطلب کام واقع ہوا ہے، ان پہ کام ہوا ہے۔ ضمیر اضافی وہ ضمیر جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو اور کسی چیز کا تعلق اپنے مرجع سے ظاہر کرے، ضمیر اضافی کہلاتی ہے۔ مثلا اس کی کار، میری کتاب، تمہارا گھر وغیرہ۔ ان جملوں میں اس، میری، تمہارا ضمیر اضافی ہیں۔ آگے جی اسم اشارہ اور اس کی اقسام۔ اسم اشارہ کی پہلے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرے، مثلا یہ قلم میرا ہے یا وہ قلم میرا ہے، وہ آدمی ایماندار ہے۔ ان مثالوں میں یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں۔ اسم اشارہ کی دو اقسام ہیں۔ پہلی اقسام اشارہ قریب ہے اور دوسری قسم ہے جو اشارہ بعید ہے۔ اشارہ قریب وہ الفاظ جو کسی قریب کی شے کی طرف اشارہ کریں، اشارہ قریب کہلاتے ہیں۔ مثلا یہ اور اس وغیرہ۔ اشارہ بعید، بعید کا مطلب ہوتا ہے دور۔ ایسے الفاظ جو کسی دور کی شے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اشارہ بعید کہلاتے ہیں۔ مثلا وہ اور اس وغیرہ۔ آگے جی اسم موصول۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو اپنے معنی خود نہیں دیتا بلکہ کسی جملے کے ساتھ مل کر معنی ظاہر کرتا ہے۔ مثلا جسے سبق یاد ہے بیٹھ جائے، جو جھوٹ بولے گا پکڑا جائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ درجہ بالا جملوں میں جسے، جو اور جیسا اسم موصول ہیں۔